السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ ناظرین، ایک بڑی حیران کن خبر ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب مولانا منظور مینگل صاحب نے جب مولانا طارق میر صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک ایسی روایت پڑھ دی جو کہ ضعیف ہے اور یہودیوں کی طرف سے کھڑی ہوئی ہے، تو اس پر مولانا طارق میر صاحب کے خلاف بڑی شدید ایکشن لیا تھا مولانا منظور مینگل صاحب نے، اور اس پر مفتی ظہر ولی صاحب نے تو یہ تک کہا تھا کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے بات کی ہے لیکن اب بھی رعایت کی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے انہیں اس سے زیادہ کہنا چاہیے تھا۔ یقیناً وہ ایک پیغمبر کی بات تھی اور اس کی گستاخی کا جو پہلو ہے وہ سامنے آ رہا تھا، ان کی بے ادبی ہو رہی تھی، تو میرے خیال میں علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، تو اس حوالے سے وہ بالکل رائٹ پلیس پر تھے۔ اور بھی ایسے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو مولانا طارق میر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی ہیں اور ان کے خلاف بھی کتابیں لکھی گئی۔ لیکن چند دن پہلے ایک بڑی حیران کن خبر تھی اور جس پر ساتھی بہت زیادہ حیران ہوئے ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے اپنے مدرسے میں مولانا طارق میر صاحب کو جو ہے نا بلا لیا۔ چند دن پہلے مولانا طارق میر صاحب جو ہے نا عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، جیسے ہی واپس آئے تو مولانا منظور مینگل صاحب نے ان کو اپنے مدرسے میں دعوت دی، تو وہاں پہ مولانا طارق میر صاحب نے خطاب کیا، باتیں کی۔ تو جب مولانا طارق میر صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر مولانا منظور مینگل صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو جی، میں جب کوئٹہ سے آتا جاتا تھا، سفر کرتا تھا، تو بسوں میں، گاڑیوں میں اس وقت کیسٹوں کا زمانہ تھا، تو لوگ جو ہے نا مولانا طارق میر صاحب کی کیسٹیں لگاتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے، اور بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ اس پر وہ دھاڑے مار کے روتے بھی تھے، تو ان کے آنسو نکال آتے تھے، وہ رونے لگ جاتے تھے۔ تو مولانا کی جو گفتگو ہے مولانا طارق میر صاحب کی، اس میں اتنا اثر ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ملکہ ہے ان کے پاس، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس کچھ ایسی ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، ایسے فارمولے ہوتے ہیں، یہ بتاتے کسی کو نہیں ہیں، جس کی مدد سے یہ لوگوں کے ساتھ ریپو بلڈ کر لیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ہک کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا مولانا منظور مینگل صاحب نے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ کہا کہ بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو کوشش کرتا ہے غلطی بھی وہی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے غلطی بھی وہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بولے گا نہیں تو آپ اس کی غلطیاں کیسے پکڑیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس نے فلاں لفظ غلط بول دیا، یا اس کی پروننسیشن صحیح طرح سے نہیں کی، یا کچھ بھی ایلس۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب وہ بولے گا، کچھ پرفارم کرے گا، کچھ سامنے آئے گا، تو پھر اس پہ مطلب تنقید بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی، نہیں جب وہ کچھ کرے گا ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا، تو پھر اس پہ تنقید کیسے ہوگی۔ تو میرے خیال میں علماء کرام جو ہیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب غلطی ہو جائے تو عالم کو نہیں چاہیے کہ وہ اس غلطی پہ ڈٹ جائے، ٹھیک ہے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ جب اس کو بتایا جائے کہ جی آپ نے غلطی کی ہے تو فوراً رجوع کرے اور علل اعلان توبہ کرے، یہ عالم کی شان ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے جب اس نے پبلک میں بات کی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لوگ اس کی باتوں پہ، اس کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک وہ غلط بات اس کے منہ سے غلطی سے دانستہ یا نہ دانستہ جس طرح سے بھی نکل گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا ازالہ ضرور کرے اور توبہ کرے، اور علی اعلان توبہ کرے، لوگوں کو بتائے کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط ہے، یہ جو عمل میں نے کیا تھا وہ غلط ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، اور اب میں معافی مانگتا ہوں، سب کے سامنے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ بھی یہ عمل چھوڑ دیجئے جو میری طرف سے آپ جس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، جو میں نے بتایا۔ تو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ توبہ کرو، توبہ کا دروازہ تو قیامت کی صبح تک کھلا ہے نا، تو اس لیے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مولانا طارق میر صاحب کے حوالے سے مولانا منظور مینگل صاحب نے جو کچھ کہا ہے تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویلا اپنے اختتام کو پہنچا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔